بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رحمت بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا کہ 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی بے حد راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی عظیم سعادت نصیب فرماتا ہے۔ وہ 9 قسم کے بوڑھے یہ ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، انسانی زندگی کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس سے بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ فرمایا کہ 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن پاک کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے قابل ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں، خواہ وہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی، اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزا تھا، اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تحائف لے کر آئیں۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں ہچکچاہٹ محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری والدہ مشرکہ ہے، وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشترط نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے۔ جب چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کمال کا درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان کسی برے شخص کی اس عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص پیدا فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بال کیوں سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے کی بزرگی تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی عمدہ خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جوان اور بوڑھے سبھی لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں
اور سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی بوڑھا یا بزرگ مل جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں، اور اس کے پاس کوئی سامان ہے تو اسے خود اٹھا کر اس کی مدد کریں، اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی اعلیٰ علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے 9 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، بوڑھوں کی خدمت کرنے والے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین میں ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی ذات سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کے حافظ اور قاری۔ ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کریم کے حافظ یا قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک اعمال کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن پاک کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت میں بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 6،
زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج عمرہ کرنے والے بوڑھے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہو اور وہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگی ہو، توبہ کی ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج و عمرہ جنت کی بشارت ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی، نیکی کے راستے پر چلایا، ان کے لیے موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی قوت جواب دے جاتی ہے اور دنیاوی دلچسپیوں کی جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا۔ اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں بھی عبادت کرے اور بڑھاپے میں اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آئی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا بڑھاپے کو نورانی بناتا ہے۔ اس عمر میں صدقہ خیرات کرنا، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر ندامت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اسی توبہ کے ذریعے پرانے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا، نیک نصیحت کرنا اور اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں سے بچاؤ بھی شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ پاک کے حضور اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ لہٰذا بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت، دعائیں، درود شریف اور دلوں کو جوڑنے والے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سب اعمال آخرت میں روشنی اور جنت کی نعمتوں کا باعث بنیں گے، اور یہی بڑھاپے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بڑھاپے میں نیک اعمال کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ عمر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا آخری موقع ہوتا ہے، کیونکہ جوانی میں غفلت اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئیں
ان کی تلافی کا بہترین وقت بڑھاپا ہے۔ اس عمر میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس کا دل نرم اور دنیا کی محبت سے کچھ حد تک خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر ایمان پر خاتمہ اور قبر و آخرت کی آسانی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس لیے یہ وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہے، تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ پاک کے پاس حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ والدین کے لیے بڑھاپا اولاد کی اصلاح اور ان کی دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلہ رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں بلکہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں یہ خوشخبری دیں کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم گنہگار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرا کرم بے پایاں ہے۔ اے رب کریم، جب جوانی میں ہم بھول گئے تو نے پھر بھی رزق دیا، عزت دی، مہلت دی، اب جب بڑھاپا آئے تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی رحمت سے نہ دور کر۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرما جس میں دل تیرے ذکر سے آباد ہو، زبان تیری حمد سے تر ہو اور آنکھیں تیری رضا کے آنسو بہائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں